آج نماز پڑھائی تھی میرے بیٹے نے، داڑھی والا بھی ہے، امامے والا بھی ہے، زلفوں والا بھی ہے، مدنی بھی ہے الحمدللہ۔ میرے دونوں بیٹے داڑھی اور امامے والے، زلفوں والے۔ تو داڑھی والوں کی شادی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے، جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہے تو شادی ہو کر رہے گی، نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت شادی کروا نہیں سکتی۔ تو اے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنے والوں، اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھنے والوں اور محبوب کی نعتیں سن کر جھومنے والوں، اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے عبرت نشان کان کھول کر سنو۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی صورت نہ بناؤ۔ تو اے غافل اسلامی بھائی، ذرا ہوش کر، مرنے کے بعد تیری ایک نہ چلے گی، تیرے ناز اٹھانے والے تیرے کپڑے بھی اتار لیں گے، تو کتنا ہی بڑا سرمایہ دار صحیح، تجھے وہی کورے لٹھے کا کفن پہنائیں گے جو فٹ پاتھ پر دم توڑ دینے والے لاوارث کو پہنایا جاتا ہے۔ تیری کار ہے تو وہ بھی گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، تیرے بیش قیمت لباس صندوق میں دھرے رہ جائیں گے، تیرا مال و متاع اور خون پسینے کی کمائی پر ورثاء قابض ہو جائیں گے، اپنے اشک بہا رہے ہوں گے، بے گانے خوشیاں منا رہے ہوں گے، تیرے ناز اٹھانے والے تجھے اپنے کندھوں پر لاد کر چل پڑیں گے اور ایک ایسے ویرانے میں لے آئیں گے کہ تو کبھی اس ہولناک سناٹے میں خصوصاً رات کے وقت ایک گھڑی بھی تنہا نہ آیا تھا، نہ آ سکتا تھا، بلکہ اس کے تصور سے ہی کانپ جایا کرتا تھا۔ اب گڑا کھود کر تجھے منو مٹی تلے دفن کر کے تیرے سارے عزیز چلے جائیں گے، تیرے پاس ایک رات کجا ایک گھنٹہ بھی ٹھہرنے کے لیے کوئی راضی نہ ہوگا، خواہ تیرا چہیتا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی بھاگ کھڑا ہوگا۔ اب اس تنگ و تاریخ قبر میں نہ جانے کتنے ہزار سال تیرا قیام ہوگا، تو حیران و پریشان ہوگا، افسردگی چھائی ہوگی، قبر بھینچ رہی ہوگی، تو چیخ رہا ہوگا، حسرت بھری نگاہوں سے عزیزوں کو نگاہوں سے اوجل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوگا، دل ڈوبتا جا رہا ہوگا۔ اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہوں گی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر نکیر اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار کو چیرتے ہوئے تیرے سامنے آ موجود ہوں گے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، کالے کالے محیب ہیبت ناک بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، تجھے جھڑک کر بٹھائیں گے، درخت یعنی نہایتی سخت لیجے میں اس طرح سوالات کریں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ اتنے میں تیرے اور مدینے کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں سب اٹھا دیے جائیں گے، کسی کی مونی دلربا اور پیاری پیاری صورت سامنے آ جائے گی، یا وہ عظیم اور پیاری ہستی خود تشریف لے آئے گی۔ کیا عجب، تیری آنکھیں شرم سے جھک جائیں، ہو سکتا ہے کہ تو سوچ میں پڑ جائے کہ نگاہیں اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں، اپنی بگڑی ہوئی صورت دکھاؤں تو کیسے دکھاؤں۔ یہ وہی تو میرے مکی مدنی آقا ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بھی کہا کرتا تھا، لیکن میں نے یہ کیا کیا، میٹھے میٹھے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں خوب پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ۔ لیکن ہائے میری بدبختی، میں چند روزہ دنیا کی زینت میں کھو گیا، انگریزی فیشن نے میرا ستیہ ناش کر دیا،
مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سختی سے منع کرنے کے باوجود میں نے چہرہ یہودیوں یعنی میٹھے میٹھے مدنی مکی عربی قرشی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جیسا ہی بنایا. ہائے اب کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بگڑی ہوئی صورت دیکھ کر محبوب رب عزت تاجدار رسالت نبی رحمت شفیع امت جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منہ پھیر لیں اور یہ فرما دیں کہ یہ تو میرے غلاموں والا نہیں میرے دشمنوں والا چہرہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو اے نادان اسلامی بھائی، اے داڑھی منڈانے والے، اے یہودیوں جیسی شکلیں بنانے والے، اے دشمنان مصطفیٰ جیسی صورت لیے پھرنے والے، تو سوچ اس وقت تجھ پر کیا گزرے گی. نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ اگر نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہوگا، نہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہرگز نہیں ہوگا. ابھی تو زندہ ہے، مان جا، اپنے کمزور بدن پر ترس کھا، جھک ہمت کر، انگریزی فیشن فرنگی تہذیب و تمدن کو 3 طلاقیں دے ڈال اور اپنا چہرہ محبوب ذوالجلال شاہ خوش خصال آقا شیریں مکان صاحب جود و نوال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت سے آراستہ کر لے اور ایک مٹھی داڑھی سجا لے. ہرگز شیطان کے اس فریب میں نہ آ اور ان وساوس کی طرف توجہ مت لا کہ ابھی تو میں اس قابل نہیں ہوا، میری تو عمر ہی کیا ہے، میرا علم بھی اتنا کہاں ہے. اگر کسی نے دین کے بارے میں سوال کر دیا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میں تو جب قابل ہو جاؤں گا اس وقت داڑھی رکھ لوں گا. یاد رکھ، یہ شیطان کا بدترین وار ہے کہ انسان اپنے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہاں اب میں قابل ہو گیا ہوں. یاد رکھیے، اپنے آپ کو قابل سمجھنا یہی ناقابلیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. عاجزی اختیار کر. بڑے بڑے علماء کرام بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیتے، تو کیا ہر سوال کا جواب دینے کی تو نے ذمہ داری لی ہوئی ہے؟ نفس کی ہیلا بازیوں میں مت آ اور مان جا. خواہ مارو کے باپ منع کرے، معاشرہ آڑے آئے، شادی میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے، کچھ ہی ہو جائے، اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہی پڑے گا. تسلی رکھ، اگر جوڑا لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے تو تیری شادی ہو کر رہے گی، اور اگر نہیں لکھا تو دنیا کی کوئی طاقت تیری شادی نہیں کروا سکتی. زندگی کا کیا بھروسہ؟ عمر کے ہر دور میں لوگ موت سے ہمکنار ہوتے ہیں. بعض اوقات تو بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا ہے، کبھی آدھا باہر نکلتا ہے اور مر جاتا ہے، کبھی پورا آتا ہے اور نکلتے ہی موت کا جام غٹ آ جاتا ہے، کبھی ایک آدھ دن جی بھی جاتا ہے تو موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، کبھی کانچ کی پیٹی میں چلا جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کو بچانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں. 2-4 دن 5-8-15 دن میں وہ دم توڑ جاتا ہے. کبھی کچھ بڑا ہو کر مر جاتا ہے، اور کبھی عین جوانی اور پور شباب کے عالم میں شادی کی بارات میں موت دولہا کو اچک کر لے جاتی ہے.